مخلوق کے پجاری رک جا، صرف خالق کی پرستش کر۔ عجائبات کے پجاری رک جا، عجائبات کے بنانے والے کی پرستش کر۔ مردہ پرستی سے رک جا، زندہ اور مردہ بنانے والے کی پرستش کر۔ موقع یہی ہے، یہی زندگی ہے کامیابی کی، ناکامی کی، جہنم کے لیے یا جنت کے لیے، انعام کے لیے یا سزا کے لیے۔ بتوں سے ہیں امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتاؤ تو اور کافری کیا ہے۔ ایک پلک میں، ایک سیکنڈ میں پوری دنیا کا رزاق، حاجت روا، مشکل کشا، دائم قائم، مخلوق کو بنانے سے پہلے ان کی ضرورتیں، ان کی خوراک، پانی، ہوا، آگ، زمین، سارے اسباب بنائے، اپنے اوپر یہ ذمہ رکھا اسباب کا، رزق کا۔ پھر مخلوق بنائی، پھر کہا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، سبحان اللہ۔ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے چرپر والی، سانس والی، الا علی اللہ رزقها، دنیا والوں اللہ نے اپنے اوپر رزق ان کا رکھا، ذمہ، یعنی پیدا سے پہلے ان کی جو ضرورتیں تھیں وہ دنیا میں پھیلا دی۔ اب تھوڑی انسان کو محنت کرنی ہے ساری ان کی، اچھوں کے لیے بھی، بروں کے لیے بھی، گناہ گاروں کے لیے بھی، نیکوکاروں کے لیے بھی، پیغمبروں کے لیے بھی، امت کے لیے، سب کا رزاق وہ ہے، سب کا حاجت روا، سب کو نعمت دینے والا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقدس کتاب میں فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا سورۃ ابراہیم میں، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، آیت نمبر 37، پارہ 13۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، کہا ابراہیم نے، دعا مانگ رہے، رب اجعل هذا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی، اس شہر کو امن والا بنانا اور بچانا مجھے، دور رکھنا مجھے اور میری اولاد کو۔ اپنے لیے اتنا پیغمبر ہے جس کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں، اور مبارک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یا بنی اسرائیلوں کا جو پیغمبروں کا تعلق ہے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ وَجُنُبْنِي وَبْنِيَّ، دور رکھنا، بچانا ہمیں۔ اللہ کی جب تک رحمت نہیں ہوتی، توفیق نہیں ہوتی، تو پیغمبروں سے یہ سبق ملتا ہے، تو ہی بچانے والا ہے باطل سے، تکلیفوں سے۔ نبی کہتا ہے تو بچانا، یہ سبق ہے انابت کا، جھکنے کا،
تعریف کا جو لائق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے مصیبت ہو، چاہے دین ہو، چاہے کوئی نعمتیں ہیں، شیطانی حملات ہیں، اسباب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے توفیق کے سوا، مدد کے سوا کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام جو حضرت علی کا بھی دادا ہے، پردادا تردادا، ہمارے پیغمبر کا بھی ہے۔ اب ان کی زبان، ان کا سبق، یہی تو توحید ہے نا۔ اگر یہ توحید کو نہ مانے تو ان کی مرضی، نعبد الاصنام، یہ کہ عبادت کریں، پوجا کریں، پرستش کریں فوٹو کی، صورت کی، مورت کی، جس کی بھی بنائیں، نبی کی بناؤ، کس بھی مردے کی بناؤ، شہیدوں کی بناؤ، اماموں کی بناؤ، حضرت علی کی بناؤ، کسی ولیوں کی بناؤ، کسی پیغمبر کی بناؤ، حضرت عیسیٰ کی بناؤ۔ اے میرے رب مجھے بچانا ان کی پرستش کے، اور میری اولاد کو بھی۔ رب انہن اضللن کثیرا، اکثریت میں گمراہ اسی میں ہی ہوئے۔ نبی کو علم دیا نا، اب بھی دنیا میں ساری گمراہی کا سبب یہ ہے، یہ اللہ کے پیارے ہیں، پیارے ہیں کہ پوجا کیوں کریں؟ اللہ نہیں دیتا ہے تو پیغمبر کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، اگر کچھ پیدا ہوئے تو فوت ہو گئے۔ اما عائشہ کو کہا، عائشہ یہ خزانہ اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کا خزانہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتی تو مکے والوں اپنے رشتہ داروں کے دن، لیکن سلمان فارس سے آیا، اجنبی ہے، صہیب روم سے آیا، بلال حبش سے آئے، دور دور کے لوگوں کو اللہ نے نعمت کی، گھر والے جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ حضرت عباس ہے، وہ بھی جنگ بدر میں مقابلے میں، حضرت علی کا بھائی ہے، وہ بھی مقابلے میں، گہرے گہرے رشتہ دار۔ اب اللہ جس کو ہدایت دے، ہدایت کا کنجیاں، ہر چیز کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں، ہدایت بھی ان کے ہاتھ میں ہے، رزق بھی ان کے ہاتھ میں ہے۔ لمن یشاء ویقدر، کس کو تول ماپ کے دوں تو میری مرضی، رزق کو یبسط الرزق، کھول دوں رزق کو، میری مرضی۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی۔ اے میرے رب جس نے میرا کہا مانا، قرآن شریف کا کہا مانا، پیغمبر کا کہا مانا۔ ہمارے پیغمبر نے کہا، یہ جو قبر پرستی ہے مسلمانوں میں اکثریت میں، کوئی بچا ہوا ہے، یہ مولوی صاحبان، یہ پیر صاحبان، یہ درگاہیں، یہ علامہ کہلانے والے، یہ مفتی کہلانے والے، اکثریت میں خدا جن کو بچائے سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف کو چھوڑا، پیغمبر کی صحیح حدیث کو چھوڑا، ضعیف حدیثیں ڈھونڈ کے اپنا فرقہ قوت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن قرآن تو ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کمپیئر مجھ سے کرو، قرآن سے کرو۔ اگر قرآن شریف کہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو تیرا بھی نبی، میرا بھی نبی، دنیا کا بھی نبی، سارے جہان کا نبی مانے ان کا بھی نبی، جو نہ مانے ان کا بھی نبی، وہ نافرمان، وہ فرما بردار۔ جو نبی کا نافرمان، قرآن شریف کا نافرمان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان، وہ سزا کے لائق ہے۔ نافرمانی بھی ہو، بے وفا بھی ہو، بے قدر بھی ہو،
ان کی شریعت پروگرام کو پہنچانے والے نبی کی اہمیت نہ ہو پروگرام کی. اب کہتے نبی ایسے. جب تمہیں پروگرام پسند نہیں میرے برادر تو نبی کو تو نے پسند نہیں کیا، میں نے نہیں کیا. اگر قول فعل میں تضاد ہے پھر بھی تو ہم بے وفا ہیں. زبان سے تھوڑی باتیں چلیں گی، کردار سے، عمل سے، سچ سے. جھوٹے کے اوپر قرآن شریف نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین. اللہ نے جس کے اوپر لعنت، اب جھوٹ برسات پڑ رہی ہے، پھر وہ کہتا ہے ہمیں اللہ معاف کرے گا. اللہ کہتا ہے کہ لعنت ہے ان کو، رحمت سے دوری. لعنت کی معنی تو یہ ہے نا. مبارک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها وتزہدوا فی الدنیا وتذکروا الآخرہ. یہ حدیث تمہیں پسند نہیں آتی ہے؟ میں نے تمہیں روکا تھا قبرستان مت جاؤ، کیونکہ بیماری تھی نا. حضور کی محنت کے بعد میں بیماری ختم ہو گئی، وقت دراز گزرا، وہی بیماری قبر پرستی. قبروں والوں کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں پروگرام کے ساتھ. چاہے ہمارا رسول ہو بقول قرآن، چاہے امام ہو یا حضرت علی ہو بقول قرآن، قرآن نہ کہے ہم مجرم ہیں بھائی. اگر قرآن کہے تو ہم بھی تو مجبور ہیں اپنے جان چھڑانے کے لیے، عذاب سے بچنے کے لیے. تھپڑ نہیں ہم سہ سکتے، تھوڑی سی آگ نہیں، یہ جہنم کی آگ، نار اللہ الموقد، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. پیغمبر نے کہا میں نے روکا تھا قبرستان پہ مت جاؤ. نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، جاؤ، اب جاؤ قبرستان. وتزہدوا فی الدنیا وتذکروا الآخرہ، دنیا سے رغبت کم ہوگی اور نصیحت میں، قیامت میں یاداشت کی، موت کی، اٹھنے کی، دنیا سے چھوڑنے کے تمہیں یاداشت آ جائے گی کہ یہ گئے، یہ بادشاہ تھا، قطار جہاں معشوق تھے، یہ ممتاز محل، یہ تاج محل. قطار جہاں معشوق تھے سوئے پڑے ہوئے ہیں مرقدوں میں. یہ فلانے کی قبر، یہ آئی جی کی قبر، یہ بادشاہ کی قبر، یہ فلانے کی سردار کی قبر، یہ اچھے لوگ کی قبر. سوئے پڑے ہوئے ہیں مرقدوں میں. یا ہنسنے والے لاکھوں تھے یا تو رونے والا کوئی نہیں. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما کہ قیامت کی یاداشت ہے قبرستان، ان کے لیے دعا مانگنی ہے. حضور نے فرمایا جہاں بھی دعا مانگو، قبرستان میں یا جہاں بھی، پیغمبر کے لیے یا ابا کے لیے، سب کے لیے دعا مانگو، وہ ان کو پہنچتی ہے. سنتے نہیں بقول قرآن شریف. فمن تبعنی فإنہ منی، جس نے کہا مانا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جس نے میرا کہا مانا پیروی کی، اتباع کے، وہ میرے ہیں، وہ میرے پروگرام والے ہیں. ومن عصانی، جس نے نافرمانی کی، کہا نہیں مانا، فإنک غفور الرحیم، میری دعویٰ نہیں، تو غفور الرحیم ہے. ہدایت بھی دے سکتے. کیوں؟ ہدایت کا ٹائم نہیں، جب تک زندگی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمت کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ اے میری مخلوق، جب تم تبادلہ کرو گے، اصلاح کرو گے، ازالہ کرو گے، مجھے قبول ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہمیں قرآن شریف پڑھنے اور سمجھنے، پھر عمل کرنے، پھر دوسروں کو بتانے، پھر سچ پہ رہنے، سچ بولنے، سچ کے قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جھوٹ کے اوپر اللہ نے لعنت کی، ظلم کے اوپر لعنت کی. اللہ تمہیں ہمیں جھوٹ سے بچائے. دنیا جھوٹ سے بھر گئی. کہتے ہیں ہم تھوڑی جھوٹ بولتے ہیں، ہم تھوڑی ملاوٹ کرتے ہیں، ہم تھوڑی یہ کرتے ہیں، ہم تھوڑی حرام کھاتے ہیں، ہم تھوڑی یہ کرتے ہیں. ساری دنیا کرتی ہے. دنیا کرے تو کرے، ہر ایک انسان کو اپنا سر کو بچانا ہے. سب کے اوپر ایک وقت آنا ہے
اس گھر سے جا کے شہر خاموشوں میں جانا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔